السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارغ بیوی نے خٹک صاحب سے پوچھا ہے تو عمران خان سے اتنا عرصہ بعد میں میڈیا میں آیا ہے، اور وہ جو عمران خان سے بے وفائی کیا ہے تو خٹک صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، آپ لوگ بھی سنیے۔ پرویز خٹک صاحب، پاکستان میں سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر جو سیاستدان جن کے نام ٹاپ پر ہیں سر، ان میں سے ایک آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ 40 سال سے سیاست میں ہیں، تو یہ 40 سال کے بعد آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ایک نئی پارٹی بنائی جائے؟ جب پارٹی اس لیے بنائی کہ اتنے سال میں ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں اور ان کے لیے محنت کرتا ہوں، پھر ہم وعدے نہیں پورے کر سکتے، تو پھر ہم نے سوچا، میں نے چند دوستوں سے جو الیکٹیبلز ہیں، الیکٹڈ ہیں، ان سے صلاح مشورہ کی کہ کیوں نہ ہم اپنا راستہ لیں، خود عوام کی خدمت کریں۔ تو اب نئی پارٹی تو آپ نے بھی بنائی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، تو سر اس کا نام آپ نے یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز رکھا ہے پرویز خٹک صاحب، کیوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ تھا وہ درست تھا، لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور اب آپ اصل میں جو پی ٹی آئی کا نظریہ تھا اس کو آگے لے کر چلیں گے؟ مجھے ذرا ایک کوشچن ہے آپ پاکستانیوں سے، میں بھی پوچھتا ہوں، آپ بھی پوچھیں کہ کیا نظریہ تھا؟ مجھے نظریہ تو سمجھا دیں، نظریہ تھا کیا؟ نظریہ تھا ہی نہیں، صرف کہانیاں تھی جو ہم سنتے رہے۔ سر آپ نظریے کے بغیر پارٹی کے اندر تھے، عمل کرتے، آپ کو اتنے عرصے میں اپنی پارٹی کے نظریے کا ہی نہیں پتا چلا؟ میں نے اس لیے پارلیمنٹرین نام رکھا کہ میرے ساتھ پارلیمنٹیرینز اکٹھے ہوئے ہیں، ہم پارلیمنٹ جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے نام رکھا۔ مجھے ایک اور بڑا افسوس ہوا کہ میڈیا نے بغیر سوچے سب نے نام دینے شروع کر دی کہ فلانا ہے فلانا ہے، اور اگلے دن لوگوں نے تردید ہوئی اس میں صرف ایک آدمی ہے جس نے ہمارے ساتھ واپس گیا ہمارے سے، باقی ہمارے پاس تھے ہی نہیں۔ تو جو میرے محمود خان کے علاوہ بتائیے کون سا بڑا لیڈر اس وقت آپ کے ساتھ ہے؟ چونکہ آپ نے لسٹ تو لمبی بتائی ہے سر، اور یہ جو بڑے بڑے نام ہیں دیکھیں، اسد کیسر، عاطف خان، شاہ فرمان، شوکت یوسف زئی، شہرام ترا، یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا فیس تھے، یہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے سر؟ میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں کو میں لانا نہیں چاہتا، لیکن سر یہ شوکت یوسف زئی نے تو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا انہیں باقاعدہ ہراساں کیا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو جوائن کیا جائے۔ دیکھیں جو مرضی ٹویٹ کرے، شوکت یوسف زئی شانگلہ میں الیکشن میرے بغیر لڑ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو میں نہیں لینا چاہتا، لیکن سر کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے آپ کو صاف انکار کر دیا ہے کہ آپ کی پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے، اور کچھ نے آپ سے کہا ہے کہ ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم دیا جائے۔ ایسے ہی ہے، چونکہ سر سابق وزیر ہشام انعام اللہ بھی شامل نہیں ہوئے، ان کو تو آپ ہی پی ٹی آئی میں لے کر آئے تھے۔ دیکھو احتشام وہ جو ہے وہ لکی کا ہے، سیف اللہ سے میری بات چیت چل رہی ہے، ان کا ہیڈ انور سیف اللہ، سلیم سیف اللہ ہے، میری میٹنگ ہو چکی ہے۔ سر 9 مئی کے واقعات کو 2.25 مہینے ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے پرویز خٹک صاحب۔ آپ نے 9 مئی کے واقعات کی جو مذمت کی وہ 22 دن کے بعد کی، اس کے بعد پی ٹی آئی کے عہدے سے آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر اپنی نئی پارٹی بنا لی۔ تو سر یہ 22 دن آپ کو کیوں لگے مذمت کرنے میں پرویز خٹک صاحب؟ کیا اس دوران آپ بھی کچھ کنفیوز تھے، کنفیوژن کا شکار تھے، کشمکش کا شکار تھے سر؟ دیکھیں یہ فیصلے ہم نے کرنے ہیں، جو میرا فیصلہ تھا، جو میری سوچ تھی اسی مطابق کروں گا، پھر بھی کروں گا۔ کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جو کہ سانحہ کی شکل اختیار کر جائے تو پھر تو انتظار نہیں کرنا چاہیے اس کی مذمت کرنے کے لیے، لیکن آپ نے کیا 22 دن۔ دیکھیں جب میں مرضی کروں یا میری اپنی سوچ ہے، میں موقع کو دیکھ کر کروں گا۔ اچھا یہ بھی نہ پوچھوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جناب باجوہ پہ الزامات لگاتے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست الزامات تھے یا غلط تھے؟ مجھے نہیں پتا، ان کو پتا ہوگا۔ دیکھیں ان چیزوں پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میری اب نئی پارٹی ہے، آپ میرے سے منشور کی بات کریں، میں کہتا ہوں انصاف ہونا چاہیے۔ ایک شخصیت ہیں جو کہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہیں، اور وہ اعظم خان ہیں، آپ نے ان کا 161 اور 164 کا بیان پڑھا ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سب انہوں نے کہا ہوگا؟ چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی تو کہتے ہیں کہ جی جب تک میں خود نہیں سنوں گا تسلیم نہیں کروں گا کہ یہ سب اعظم خان نے کہا ہے۔ میں نے خود اس کا پکچر میڈیا پہ دیکھی، نیب آفس سے نکلتے ہوئے آپ لوگوں نے ٹی وی پہ چلایا، تو یقیناً اس نے کہا ہوگا، اور اس نے سب کچھ دیکھا، اسے کوئی چیز تو چھپی نہیں تھی۔ لیکن آپ سینئر سیاستدان ہیں، تو آپ کے خیال میں اتنا لمبا عرصہ لاپتہ کوئی کیوں ہوتا ہے، اور پھر اچانک سے ایک بیان سامنے آ جاتا ہے؟ آج اعظم خان نیب راولپنڈی میں بھی پیش ہو گئے،
تو سوال میرا یہ ہے پرویز خٹک صاحب کہ ہمارے یہاں ضمیر جو ہیں یہ لاپتہ اور گمشدہ ہونے کے بعد ہی کیوں جاگتا ہے, پہلے کیوں نہیں جاگتا؟ یہ آپ ایسے کریں نا, مجھے اب کیا پتا اس کے دماغ, ہو سکتا ہے وہ لاپتہ نہ ہو سکتا وہ غائب ہو. سر لیکن عموماً اس طرح کے بیان کہا جاتا ہے نا کہ دباؤ میں دیے جاتے ہیں. وہ دیکھیں نا, وہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی تو وہ دیویا پیپر مل میں دیا تھا, اس کے بعد وہ منحرف ہو گئے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں جو کہا ہے ٹھیک کہا ہوگا. آپ کو لگتا ہے اگر یہ کہا بھی ہے تو کیا اس پہ قائم رہ سکیں گے آگے اعظم خان؟ دیکھیں, اعظم خان نے کہہ دیا منحرف ہوتا ہے تو اس کی مرضی, ہم کیا کر سکتے ہیں, فیصلے اس کے اپنے. سر اعظم خان کے بیان کے نکات پہ اگر میں بات کروں اور آپ اس میں اگر ہمیں کچھ بتا سکیں, انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کا ڈرامہ رچایا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور عوام کی توجہ عدم اعتماد سے ہٹا کر عالمی سازش پر لگائی جا سکتی ہے. سر کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ دیکھیں مجھے تو نہیں بتاؤ, ہم نے تو جلسے میں دیکھا, سائفر کا سنا, پھر میٹنگ میں سنا. سینئر سیاستدان ہونے کے طور پہ آپ کی ذاتی رائے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کیا تاثر لیا سر اس حوالے سے کہ جب یہ سائفر کی بات ہوئی, کیا واقعی یہ عالمی سازش تھی یا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سائفر کی جو تحریر ہے اس کو اپنی مرضی سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے؟ کافی بڑا معاملہ جو سائفر ہوتے ہیں یہ جو ہے ہمارے ملکوں میں ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس کو نہیں اوپن کیا جاتا. اچھا. میرا تو اپنا یہ ایمان ہے کہ ہمیں ساری دنیا سے اچھے تعلق رکھنے چاہیے. کیا ہم اتنے طاقتور تو ہے نہیں, اب ہم قرضوں پہ ملک چل رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت وہ دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں. لیکن یہ 31 مارچ 2022 کو قومی سلامتی کی میٹنگ کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ بھی موجود تھے, DGISI بھی موجود تھے اور پرویز خٹک صاحب آپ بھی موجود تھے. سر اس کے اعلامیے میں تو سائفر کی تحریر کو انڈورس کیا گیا تھا اور امریکہ کو ڈیمارش بھیجا گیا تھا. تو کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ امریکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھا؟ دیکھیں وہ چونکہ ایک ملکوں کے درمیان جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ ایمبیسڈر کو بلاتے ہیں. پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں, 75 سال ہو گئے. کون سے دنیا کے ملک, امریکہ یا یورپ نے سازش کی, حکومت الٹی ہے؟ سازش تو ملک کے اندر ہوتی رہی ہے, باہر کون کر سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں لوگ اپنے سازش نہ کرے, باہر نہیں کر سکتے. سر اپنے مہرے بنتے ہیں نا, جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ اندر کمزور لوگ ہیں تو ظاہر ہے باہر والے تو پھر اپنی پوری طاقت کو آزماتے ہی ہیں. جی آپ نے یہ کہا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو 4 مواقع ملے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے نہیں مان رہے تھے. لیکن پرویز خٹک صاحب دیکھیں نا, اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی تھی. تو سر اس سے تو یہی لگتا ہے, ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ الیکشنز ہونے چاہیے نا, ورنہ آپ بتائیے کہ کون اپنی طاقتور ترین جو حکومتیں ہیں اس کو چھوڑنا چاہے گا یا چھوڑ دے گا؟ سر دیکھیں یہ کویسچن میں نے اپنے قوم پہ چھوڑا کہ اگر اسمبلیاں توڑی تو الیکٹڈ اسمبلی کو توڑتا ہے. ہماری اکثریت تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کو لگتا ہے کہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے وہ آپ کو مل سکے گا؟ چونکہ وہ تو یہی دعویٰ کرتے ہیں اور سرویز بھی یہی بتا رہے ہیں, اور جو خاموش ووٹر ہے سر وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہی ہیں. خٹک صاحب نے شرمندگی کے ساتھ جواب دیا ہے فارس بی بی کو. اللہ حافظ.